باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی قوم کے متکبر سردار بولے، اے شعیب، قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ کہا، کیا اگرچہ ہم بیدار ہوں، ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے اگر تمہارے دین میں آ جائیں، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے، اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئیں، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ جو ہمارا رب ہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ اے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر، اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور تم نقصان میں رہو گے۔ تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ شعیب کو جھٹلانے والے گویا ان کے گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے۔ شعیب کو جھٹلانے والے ہی تباہی میں پڑے۔ تو شعیب ان سے منہ پھیرا اور کہا، اے میری قوم، میں تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا چکا اور تمہارے بھلے کو نصیحت کی، تو کیوں کر غم کرو کافروں کا؟ اور نہ بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر یہ کہ اس کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا کہ وہ کسی طرح زاری کریں۔ پھر ہم نے برائی کی جگہ بلائی بدل دی، یہاں تک کہ بہت ہو گئے۔ اور بولے، بے شک ہمارے باپ دادا کو رنج و راحت پہنچنے تھے، تو ہم نے انہیں اچانک ان کے غفلت میں پکڑ دیا۔ اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا۔ کیا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سوتے ہوں؟ کیا بستیوں والے نہیں ڈرتے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آئے جب وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا اللہ کی خفی تدبیر سے بے خبر ہیں؟ تو اللہ کی خفی تدبیر سے نڈر نہیں ہوتے مگر تباہی والے۔ اور کیا وہ جو زمین کے مالکوں کے بعد اس کے وارث ہوئے، انہیں اتنی ہدایت نہ ملی کہ ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں، اور ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ بستیاں ہیں جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئیں، تو وہ اس قابل نہ ہوئے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اللہ یوں ہی مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر، اور ان میں اکثر کے ہم نے قول کا سچا نہ پایا، اور ضرور ان میں اکثر کو بے حکم ہی پایا۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی۔ دیکھو کیسا انجام ہوا مفسدوں کا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، مجھے سزاوار ہے کہ اللہ پر نہ کہوں مگر سچی بات۔ میں تم سب کے پاس ہمارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے۔ بولا، اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ، اگر سچے ہو۔ تو موسیٰ نے اپنا ہتھیار ڈال دیا، وہ فوراً ایک اسلحہ ہو گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا، وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا۔ قوم فرعون کے سردار بولے، یہ تو ایک علم والا جادوگر ہے، تمہیں تمہارے ملک سے نکالا چاہتا ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ بولے، انہیں ان کے بھائی کو ٹھہرا اور شہروں میں لوگ جمع کرنے والے بھیج دے کہ ہر علم والے جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، بولے، کچھ ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آئے؟ بولا، ہاں،
اور اس وقت تم مقرب ہو جاؤ گے۔ بولے اے موسیٰ آپ ڈالیں یا ہم ڈالنے والے ہوں؟ کہا تمہیں ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالا لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرایا اور جادو لائے، اور ہم نے موسیٰ کو وہی فرمائے کہ اپنا عصا ڈال، تو ناگہاں ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا، تو حق ثابت ہوا اور ان کا کام باطل ہوا۔ تو یہاں وہ مغلوب پڑے اور ذلیل ہو کر پلٹنے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ بولے ہم ایمان لائے جہان کے رب پر، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ فرعون بولا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ تمہیں اجازت دوں؟ یہ تو بڑا جیل فریب ہے جو تم سب نے شہر میں پھیلایا کہ شہر والوں کو اس سے نکال دو، تو اب جان جاؤ گے۔ قسم ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو سولی دوں گا۔ بولے ہم اپنے رب کی طرف پھرنے والے ہیں، اور تجھے ہمارا کیا برا لگا؟ یہی نہ کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان اٹھا۔ اور قوم فرعون کے سردار بولے کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، اور موسیٰ تجھے اور تیرے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ بولا اب ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے، اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ نے کہا، موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ کی مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، اپنے بندوں میں جسے چاہے وارث بنائے، اور ہر میدان پر پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ بولے ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے، آپ کے تشریف لانے کے بعد۔ کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے اور اس کی جگہ زمین کا مالک تمہیں بنائے۔ یہ دیکھیں کیسے کام کرتے ہو۔ بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کے قید اور پلوں کے گٹانے سے پکڑا کہ کہیں وہ نصیحت مانے، تو جب انہیں بھلائی ملتی کہتے یہ ہمارے لیے ہے، جب برائی پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی کرتے۔ سن لو ان کے نصیبہ کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ اور بولے تم کیسی بھی نشانی لے کر ہمارے پاس آؤ گے، ہم اس پر سے جادو کرو، ہم کسی طرح ایمان لانے والے نہیں۔ تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور یا کلنی یا جوئیں یا مینڈک اور خون جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ جب ان پر عذاب پڑتا کہتے ہیں موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس کے عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس تک انہیں پہنچنا ہے، جبھی وہ پھر جاتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ یہ ہماری آیتیں جھٹلاتے اور ان سے بے خبر تھے۔ اور ہم نے اس قوم کو جو دبا لی گئی تھی اس زمین کے پورے مشرق و مغرب کا وارث کیا، جس میں ہم نے برکت رکھی، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا، بدلہ ان کے صبر کا۔ اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور اس کی قوم بناتی، جو چٹائیاں اٹھاتے عمارتیں تعمیر کرتے تھے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار اتارا، اور ان کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ اپنے بتوں کے آگے آسن مارے جم کر بیٹھے تھے۔ بولے اے موسیٰ ہمیں ایک خدا بنا دے جیسا ان کے لیے اتنے خدا ہیں۔ بولا تم ضرور جائے لوگ ہو، یہ حال تو بربادی کا ہے جس میں یہ لوگ ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں نرا باطل ہے۔ کہا کیا اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی خدا تلاش کرو، حالانکہ اس نے تمہیں زمانے بھر پر فضیلت دی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تمہیں بری مار دیتے،
تمہارے بیٹا ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیاں باقی رکھتے۔ اس میں رب کا بڑا فضل ہوا، اور ہم نے موسیٰ سے 3 رات کا وعدہ فرمایا، ان میں 10 اور بڑھا کر پوری کی، ان کے رب کا وعدہ پوری 40 رات کا ہوا۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم پر میرے نائب رہنا اور اصلاح کرنا اور فسادیوں کی راہ کو دخل نہ دینا۔ جب موسیٰ ہمارے وعدے پر حاضر ہوا اور اس نے اس کے رب نے کلام فرمایا، عرض کی، اے رب میرے، مجھے اپنا دیدار دکھا، میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا، اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ گرا بے ہوش۔ پھر جب ہوش ہوا، واللہ پاکی ہے تجھے، میں تیری طرف رجوع لایا اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا، اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے۔ تو لے جاؤ تو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا، اور شکر والوں میں ہو۔ اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل۔ فرمایا، اے موسیٰ، اسے مضبوطی سے لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کی اچھی باتیں اختیار کرے، عنقریب میں تمہیں دکھاؤں گا بے حکموں کا گھر، اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں، اور اگر سب نشانیاں دیکھیں ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر ہدایت کی راہ دیکھیں تو اس میں چلنا پسند نہ کریں، اور گمراہی کا راستہ نظر پڑے تو اس میں چلنے کو موجود ہو جائیں۔ یہ اس لیے کہ انہیں ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان سے بے خبر بنے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے دربار کو جھٹلایا، ان کا سب کیا درا عقارت کیا۔ انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کرتے تھے۔ اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم نے اپنے دیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑ، گائے کی طرح آواز کرتا، کیا نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہ کرتا ہے اور نہ انہیں کچھ راہ بتائے۔ اسے لیا اور وہ ظالم تھے، اور جب پچھتائے اور سمجھے کہ ہم بہکے، بولے، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے، ہمیں نہ بخشے تو ہم تباہ ہوئے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کی طرف پلٹنا، غصے میں بڑا جنجلایا ہوا، کہا، تم نے کیا بری میری جانشینی کے بعد میرے بعد کیا تم اپنے رب کے حکم سے جلدی کی اور تختیاں ڈال دیں، اور اپنے بھائی کے سر کے بال کاٹ پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا۔ کہا، اے میرے ماں جائے۔ قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ عرض کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، ہمیں اپنی رحمت کے اندر لے لے، اور سب رحم والوں سے بڑھ کر رحم والا، بے شک وہ جو بچڑا لے بیٹھے، عنقریب انہیں ان کے رب کا غضب اور ذلت پہنچا دنیا کی زندگی میں۔ ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو، اور جنہوں نے برائیاں کی اور ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لائے، تو اس کے بعد تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ تھما، تختیاں اٹھا لیں، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 مرد ہمارے وعدہ کے لیے چنے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے لیا، موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمیں اس کام پر ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ وہ نہیں مگر تیرا آزمانا، تو اس سے بہکائے جسے چاہے اور راہ دکھائے جسے چاہے۔ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے، اور آخرت میں بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے۔
فرمایا میرا عذاب ہے میں جسے چاہوں دوں، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے، تو ان قریب نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ جو غلامی کریں گے اس سے رسول بے پڑے غیب کی خبر دینے والے کی، جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے رب اپنے پاس توریت اور انجیل میں۔ وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے منع فرمائے گا، اور ستھری چیزیں اور ان کے لیے حلال فرمائے گا، اور گندگی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا۔ تو وہ جو اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کرے، اسے مدد دے، اس پر اس نور کی پیروی کرے جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے۔ تم فرماؤ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ زندہ کرے اور مارے، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑے غیب بتانے والے پر، اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کی غلامی کرو کہ تم راہ پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے کہ حق کی راہ بتاتا اور اس سے انصاف کرتا۔ ہم نے انہیں بانٹ دیا 12 قبیلے گروہ گروہ، اور ہم نے وہی بھیجی موسیٰ کو جب اس کی قوم نے پانی مانگا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلیں گے، اور ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، اور ہم ان پر ابر صاحبان کیا اور ان پر منو اور سلوہ اتارا، کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں۔ تو انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا، لیکن اپنی ہی جانوں پر کا برا کرتے رہے۔ اور یاد کرو جب ان سے فرمایا گیا اس شہر میں بسو اور اس میں جو چاہو کھاؤ، اور کہو گناہ اترے اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، ان قریب نیکوں کو زیادہ عطا کریں گے۔ اور ان میں کے ظالموں نے بات بدل دی اس کے خلاف جس کا انہیں حکم تھا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا، ان کے ظلم کا بدلہ ان کے ظلم کا۔ اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی میں تیرتی ان کے سامنے آتی، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو، اور شاید انہیں ڈر ہو جب بلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے انہیں بچا لیا۔ وہ جو برائی سے منع کرتے تھے اور ظالموں کو برا عذاب میں پکڑا، بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے وعدہ فرمایا ہو جاؤ بندر لتکارے ہوئے۔ اور جب تمہارے رب نے حکم سنا دیا کہ ضرور قیامت کے دن تک ان میں ایسے کو بہتر ہوں گا جو انہیں بری مار چکائے، بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور انہیں ہم نے زمین پر متفرق کر دیا کہ گروہ گروہ، ان میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اور طرح کے۔ ہم نے انہیں بلائیوں اور برائیوں سے آزمایا کہ کہیں وہ رجوع لائیں۔ پھر ان کی جگہ ان کے بعد وہ ناحلف آئے کہ کتاب کے وارث ہوئے، اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ہماری بخشش ہوگی۔ اگر ویسا ہی مال ان کے پاس اور آئے تو لے لیں، کیا ان پر کتاب میں عہد نہ لیا گیا کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کریں مگر حق، اور انہوں نے اسے پڑھا، اور بے شک پچھلا گھر بہتر ہے پرہیزگاروں کو۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور وہ جو کتاب کو مضبوط
تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم رکھی اور ہم نیکوں کا نیک انعام نیکوں کا نیک انعام نہیں گنواتے۔ اور جب ہم نے پہاڑ پر ان پر اٹھایا گویا وہ صاحبان ہے، سمجھے کہ ہم ان پر گر پڑے گا۔ لو جو ہم نے تمہیں دیا زور سے، اور یاد کرو جو اس میں ہے کہ کہیں تم پرہیزگار ہو۔ اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، کیا وہ تمہارا رب نہیں؟ سب بولے کیوں نہیں، ہم گواہ ہوئے۔ قیامت کے دن کہو کہ ہم اس کی خبر نہ تھی، یا کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد بچے ہوئے تو کیا، ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا۔ اور ہم اس طرح آیتیں رنگ رنگ سے بیان کرتے ہیں اس لیے کہ کہیں وہ پھر آئیں۔ اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جب ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا اور گمراہوں میں ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، جس کا حال کتے کی طرح ہے، اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ کیا بری کہاوت ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور اپنی ہی جان کا برا کرتے تھے۔ جسے اللہ راہ دکھائے تو وہی راہ پر ہے، اور جسے گمراہ کرے تو وہی نقصان میں رہے۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت جن اور آدمی، وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں، اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں، اور وہ کان جن سے سنتے نہیں۔ وہ چوپایوں کی طرح ہیں مگر ان سے بڑھ کر گمراہ، وہ غفلت میں پڑے ہیں اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام۔ تو اسے ان سے پکارو اور چھوڑ دو اس کے ناموں پر حق سے نکلتے ہیں، وہ جلد اپنا کیا پائیں گے۔ اور ہمارے بنائے ہوئوں میں ایک گروہ وہ ہے کہ حق بتائے اور اس پر انصاف کرے، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں جلد ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی، اور انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے۔ کیا سوچتے نہیں کہ ان کے صاحب کو جنون سے کچھ علاقہ نہیں؟ وہ تو صاف ڈر سنانے والا ہے۔ کیا انہوں نے نگاہ نہ کی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں، اور جو چیز اللہ نے بنائی، اور یہ کہ شاید ان کا وعدہ نزدیک آ گیا ہو، تو اس کے بعد کون سی بات پر یقین لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور انہیں چھوڑتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں۔ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی؟ تم فرماؤ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ باری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمین میں، تم پر نہ آئے گی مگر اچانک۔ تم سے ایسا پوچھتے ہو گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے۔ تم فرماؤ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن بہت لوگ جانتے نہیں۔ تم فرماؤ اپنے جان کے بھلے برے کا خود پر مختار نہیں، مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے اب بہت بلائی جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی۔ میں تو یہی ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں، اور انہیں جو ایمان رکھتے ہیں وہی ہیں جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی میں اس کا جوڑا بنایا کہ اس سے چین پائے، مگر پھر جب مرد اس پر چھایا اسے ایک ہلکا سا پیٹ رہ گیا، تو اس لیے پھرا
کی پھر جب بوجھل پڑی تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، ضرور اگر تو ہمیں جیسا چاہے بچہ دے گا، بے شک ہم شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب اس نے انہیں جیسا چاہیے بچہ عطا فرمایا تو انہوں نے اس کی عطا میں اس کے ساجی شریک ٹھہرائے۔ اللہ کو برتری ہے ان کے شرک سے، کیا ایسے شریک کرتے ہیں جو کچھ نہ بنائے، وہ خود بنائے ہوئے ہیں، اور نہ وہ ان کی کوئی مدد پہنچا سکیں اور نہ اپنی جانوں کی مدد کریں۔ اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو شاید تو تمہارے پیچھے نہ آئیں، تم پر ایک سا چاہیں تو انہیں پکارو یا چپ رہو، بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں، تو انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے گرفت کریں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنیں؟ تم فرماؤ اپنے شریکوں کو پکارو اور مجھ پر داؤ چلو اور مجھے مہلت نہ دو، بے شک میرا والی اللہ ہے، جس نے کتاب اتاری، وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے، اور جنہیں اس کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ خود اپنی مدد کریں۔ اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو نہ سنیں اور نہ دیکھیں، وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا۔ اے محبوب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اے سننے والے، اگر شیطان تجھے کوئی اونچا دے کسی برے کام پر اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے، بے شک وہی جو ڈر والے ہیں۔ جب انہیں کسی شیطانی خیال کی چوٹیں لگتی ہیں ہوشیار ہو جاتے ہیں، اور اس وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور وہ جو شیطان کے بھائی ہیں شیطان انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں، پھر کمی نہیں کرتے۔ اے محبوب، تم ان کے پاس کوئی آیت نہ لاؤ، وہ کہتے ہیں تم نے دل سے کیوں نہ بنائی؟ تم فرماؤ میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب سے وحی ہوتی ہے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنا اور ہدایت اور رحمت مسلمانوں کے لیے۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس سے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو، اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، گڑ گڑانے اور ڈر سے اور بے آواز نکلنے زبان سے صبح اور شام، اور غافلوں میں نہ ہونا، بے شک وہ جو تیرے رب کے پاس ہے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور اس کی پاکی بولتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ تلاوت ہے، یہاں سجدہ کر لیں۔ اے محبوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے محبوب تم سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس میں میل صلح صفائی رکھو، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان والے ہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان ترقی پائے، اور اپنے ہی رب پر بھروسہ کریں۔ وہ جو نماز قائم رکھیں، ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں، یہی سچے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ جس طرح اے محبوب تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ سچی بات میں تم سے جھگڑتے تھے، بعد اس کے ظاہر ہو چکی، گویا وہ آنکھوں دیکھی موت کی طرف آنکھیں جاتے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ ان دونوں گروہوں میں ایک تمہارے لیے، اور تم یہ چاہتے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹے کا کھٹکا نہیں، یعنی نقصان کا اندیشہ نہیں، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے
کہ سچ کو سچ کرے اور جھوٹ کو جھوٹا، اگرچہ برا مانے مجرم۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزاروں فرشتوں کی قطار سے، اور یہ تو اللہ نے کیا مگر تمہاری خوشی کو، اس لیے کہ تمہارے دل میں چین پائے، اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جب اس نے تمہاری اونگ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے راحت تھی، اور آسمانوں سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے، اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے، اور تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھائے، اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا، میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم مسلمان کو ثابت قدم رکھو، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو۔ ان قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈالوں گا، تو کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو اور ان کی ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تو چکھو، اور اس کے ساتھ یہ کہ کافروں کو آگ کا عذاب ہے۔ اے ایمان والو، جب کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو انہیں پیٹ نہ دو، اور جو اس دن انہیں پیٹ دے گا مگر لڑائی کا ہنر کرنے یا اپنی جماعت میں جا کر ملنے کو، تو اللہ کے غضب میں پلٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ تو تم نے انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ اے محبوب، وہ خاک جو تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی، اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے۔ بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ یہ تو لو، اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کافروں کا داؤ سست کرنے والا ہے۔ اے کافر، اگر تم فیصلہ مانگتے ہو، یہ فیصلہ تم پر آ چکا، اگر بعد آ جاؤ تمہارا بھلا ہے، اور اگر تم پھر شرارت کرو ہم پھر سزا دیں گے، اور تمہارا جتھا تمہیں کچھ کام نہ دے گا، چاہے کتنا ہی بہت ہو۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اور سن سنا کر اس سے نہ پھرو، اور ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سنا وہ نہیں سنتے۔ بے شک سب جانوروں پر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو بہرے گونگے ہیں، جن کو عقل نہیں، اور اگر اللہ ان میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا، اور اگر سنا دیتا جب بھی انجام کار منہ پھیر کر پلٹ جاتے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہوں۔ جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشے گی، جان لو اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے، اور یہ تمہیں اس کی طرف اٹھنا ہے، اور اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہ پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، ملک میں دبے ہوئے، ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تو اس نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد سے زور دیا، اور ستری چیزیں تمہیں روزی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد کا فتنہ ہے، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ اے ایمان والو، اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جسے حق کو باطل سے جدا کر لو، تمہاری برائیاں اتار دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اے محبوب، یاد کرو جب کافر تمہیں ساتھ مکر کرتے تھے، تمہیں بند کر لیں یا شہید کر دیں یا نکال دیں، وہ اپنا سا مکر کرتے تھے، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اور جب ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا، ہم چاہتے تو ایسے ہم بھی کہہ دیتے تھے، یہ تو نہیں مگر اگلوں کے قصے۔ جب بولے کہ اے اللہ، اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لا۔
اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں، اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے، وہ تو مسجد حرام سے روک رہے اور اس کے اہل نہیں، اس کا اولیاء پرہیزگار ہی ہے، مگر ان میں اکثر کو علم نہیں، اور انہیں کعبہ کے پاس ان کی نماز نہیں مگر سیٹی اور تالی۔ تو اب عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا، بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، تو اب انہیں خرچ کریں گے، پھر ان پر پچھتاوا ہوں گے، پھر مغلوب کر دیے جائیں گے، اور کافروں کا حشر جہنم کی طرف ہوگا، اس لیے کہ اللہ گندے کو ستھرے سے جدا فرما دے اور نجاستوں کو تلے اوپر رکھ کر سب ایک ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے، وہی نقصان پانے والے ہیں۔ تم کافروں سے فرماؤ اگر وہ بعد رہیں جو ہم ہو گزرا تو انہیں معاف فرما دیا جائے گا، اگر وہی کریں تو اگلوں کا دستور گزر جا چکا ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ اگر پھر وہ بعد رہیں تو ان کے لیے ان کے کام دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ پھریں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، تو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار۔